حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچ چکے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ہیلے کی وجہ سے حضرت بنیامین کو روک لیا گیا ہے۔ اب بڑی کوشش کے باوجود حضرت بنیامین کو ساتھ نہیں بھیجا گیا، بڑے منتیں کیں، ترلے کیے، بڑی کوشش کی کہ یہ اجازت دے دیں اور ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے میٹنگ یہ کی کہ اگر ہم نہیں جاتے واپس والد کے پاس تو وہ پریشان ہوں گے کہ شاید میرے بیٹے سارے کے سارے کہیں فوت ہو گئے ہیں یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر جاتے ہیں والد کے پاس تو پھر وہ رنج ہوں گے کہ بنیامین کو کیوں نہیں لے کے آئے، تو بالآخر انہیں جانا پڑا۔ ان کے بھائی جو بڑے تھے، یہودا ان کا نام تھا، وہ رک گئے اور باقی جو 9 بھائی تھے وہ واپس کنعان چلے گئے۔ وہ 3 بھائی مصر میں ہی رک گئے۔ حضرت یوسف پہلے سے تھے، حضرت بنیامین کو انہوں نے روکا اور پھر حضرت یہودا جو تھے وہ وہیں پر رک گئے خود بخود۔ اب یہ وہاں پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے پہلے بھی، حضرت یوسف کی یاد میں رو رو کے آپ کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ مزید روئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور خط لکھا جس پر ہمارا پچھلے جمعے بیان مکمل ہوا تھا۔ خط لکھا کہ یہ خط مصر کے بادشاہ کو دے دینا، انشاءاللہ تعالی وہ مہربانی کرے گا اور تمہارے بھائیوں کو چھوڑ دے گا۔ تو خط جو لکھا وہ خط لے کر اب دوبارہ یہ 9 کے 9 بھائی واپس مصر آئے۔ ایک تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت بنیامین کو چھڑوانا تھا اور دوسرا غلہ بھی لینا تھا، کہ مسلسل ان سالوں میں غلہ کہیں بھی نہیں تھا، جس کو بھی اناج ملتا تھا وہ حضرت یوسف کے در سے ملتا تھا، تو وہ اناج بھی لینا تھا اور بھائی کو بھی واپس لینا تھا۔ اس لیے یہ دوبارہ پھر مصر میں آئے اور یہ 9 کے 9 بھائی اور پھر ساتھ میں یہودا بھی ملے۔ یہ 10 بھائی حضرت یوسف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت یوسف فرماتے ہیں آپ کے والد نے جو خط لکھا ہے وہ مجھے دو۔ ابھی انہوں نے بتایا نہیں ہے، کہا کہ جو خط لکھا ہے وہ مجھے دو۔ اب یہ آپ حساب، ان ساری باتوں میں دین سمجھ میں آتا ہے۔ بڑے بڑے فرقے ختم ہو جاتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بے خبر نہیں ہوتے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا کیا، یہ سارے نبیوں کا علم ایک طرف اور حضور کا علم ایک طرف، بلکہ علماء نے لکھا کہ تمام مخلوق کا علم۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے حل ہو جائے گا اور بحث ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم وہ اور حضور کا علم، ان کو آمنے سامنے اگر رکھیں تو ان کی مثال کیسے بنے گی؟ مخلوق میں نبی بھی ہیں، ساری ہستیاں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ ان کی مثال ایسے بنے گی کہ جیسے نبی کا علم سمندر ہو اور اس کے اندر سوئی ڈالی جائے تو جو پانی سوئی کو لگے گا یہ ساری مخلوق کا علم ہے، اور پورا سمندر وہ نبی پاک کا علم ہے۔ اب اگلی بات جو ہمارے ہاں بتائی نہیں جاتی اور فرقے بن جاتے ہیں اور فرقے پھیلانے والے مولویوں کی روزی روٹی لگ جاتی، کیونکہ فرقے ختم ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ ہر فرقے والا 60-70 ہزار تو لیتا ہے ایک رات محفل کا، اگر اس کا کام ہی ختم ہو گیا تو اس کو کون دے گا؟ پھر سارے بھائی بھائی ہو گئے تو پھر تو پرابلم ہو جائے گی۔ اب اگلی بات، نبی کا علم اللہ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو کتنا ہے؟
یہ تھا ہمارے نبی کا علم، اس کے سامنے ساری مخلوق کا علم رکھا جائے تو کیا اس کی مثال بنے گی وہ بتائی۔ اب نبی کا علم اللہ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ تو فرمایا اللہ کا علم سمندروں کی مانند، اور اس سمندروں میں جو سوئی لگے، اس کی نوک کو جو پانی لگے، اس پانی کا کروڑواں حصہ بھی نبی کا علم نہیں ہوگا اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اللہ کے علم سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کے پاس علم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ نبیوں کا علم محدود ہے، لیکن اس کی باؤنڈری تک ہماری محدود عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر بڑی بات، ہمارے پیارے نبی سے اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب جو تمہیں نہیں پتا تھا وہ تمہارے رب نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ جو تمہیں نہیں پتا تھا وہ تمہارے اللہ نے تمہیں۔ اب مجھے بتائیں، سکھانے والا اللہ ہو، سیکھنے والا نبی ہو، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن ہو، مجھے بتائیں کوئی کمی رہ جائے گی؟ تو پھر مولوی کیوں مناظرہ کر دیں، بھیا کمی ہے دو کمی، آؤ بیٹھ جاؤ آپس سے۔ تو یہ سب فضول بحثیں ہیں۔ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، نبی پاک سے محبت کرنی ہے، کسی بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا۔ اب حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے خط دو جو تمہارے والد نے تمہیں دیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ تو وہ خط نکالا اور حضرت یوسف کو پیش کر دیا۔ اب خط میں تحریر کیا تھی؟ اللہ کے نام کے بعد اس میں لکھا تھا اے مصر کے بادشاہ، ہمارا خاندان تو شروع سے آزمائشوں میں رہا ہے۔ اللہ اللہ، بڑی ہستیاں، بڑی آزمائشیں۔ حضرت یعقوب نے لکھا ہے بادشاہ مصر، ہمارا خاندان تو شروع سے آزمائشوں میں رہا ہے کہ میرے دادا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بھی آزمائش تھی کہ انہیں رسیوں میں جکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب لکھتے میرا زمانہ آیا تو میرے بیٹے کو میرے بیٹوں نے ہی مجھ سے جدا کر دیا۔ اب میں یوسف کی جدائی میں رو رو کر میری بینائی جا چکی ہے، اتنے سال ہو گئے میں نے ان کی زیارت نہیں کی ہے۔ اب میرا بیٹا بنیامین وہ تو نے روک لیا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ جو لاسٹ میں تھا نا خط میں، وہ پتہ کیا تھا؟ حضرت یعقوب فرماتے ہیں ہمارا خاندان چوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ چوری کرنے والا، ایک الزام تھا نا بھی چوری کی ہے، تو کہا میرا خاندان چوری کرنے والا نہیں ہے، لہذا میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے۔ اب یہ مصر کے بادشاہ کو لکھ رہے ہیں، میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو میں پھر اللہ سے تیرے خلاف دعا کروں گا۔ یہ دعا اتنی پاورفل چیز ہے، جب آخری لفظ پڑھے نا حضرت یعقوب کے اپنے والد گرامی کے حضرت یوسف نے کہ اگر نہیں چھوڑے گا تو میں اللہ کے حضور تیرے خلاف دعا کروں گا، تیرے خلاف دعا۔ مقصد نبی کی جو خلاف ہوتی اس کو بھی ہم دعا ہی کہیں گے، بد دعا نہیں کہیں گے۔ بد دعا کی نبی نے، اس نے بد دعا کا لفظ نبیوں کے لیے نہیں بولا جائے گا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا تیرے لیے، تیرے خلاف میں دعا کروں گا۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے، لیکن ضبط کر لیا کہ ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تو ظاہر کرے کہ تو کون ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں کو فرمانے لگے، اگلی گفتگو حضرت یوسف کی، کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ذرا وہ خبر تو دو
کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ جیسے ہی بولا نا، حضرت یوسف نے جیسے ہی بولا تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. جیسے ہی مسکرائے تو لب کھل گئے، اور جو دندانے کرم تھے حضرت یوسف کے، اس سے نور کی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی. اب وہ 11 کے 11 بھائی سامنے کھڑے تھے، تو جیسے ہی رخسار کھلے، نور پھوٹا، تو وہ سبھی کہنے لگے آپ یوسف تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ نور کو جانتے تھے کہ یہ روشنی صرف انہی کے خاصہ ہے. تو کہنے لگے حضور آپ جناب یوسف تو نہیں ہیں. تو پھر آپ مسکرا دیے، فرمانے لگے ہاں میں تمہارا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں. مسکرائے. اب انہوں نے آگے سے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے کمال تھے، بڑے ہی کمال تھے. سب سے پہلے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت بخشی ہے. یہ بات ہوتی ہے، اگر آپ کا کوئی بھائی رشتہ دار اس کو اللہ نے برکت دی ہے تو اس کے سامنے اظہار کریں اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی. ہم شراکت میں پڑ جاتے ہیں، ہم حسد میں پڑ جاتے ہیں. تمام بھائیوں نے کہا اے یوسف تمہیں مبارک ہو کہ رب نے تمہیں ہمارے اوپر فضیلت بخشی ہے. اور اگلے لفظ پتہ کیا تھے؟ ان کننا لخاطئین، جبکہ ہم خطاوار ہیں. یہ اصل دین ہے. سب سے پہلے حضرت یوسف کی فضیلت کا اقرار کیا کہ آپ قسمت والے، اللہ نے تمہیں فضیلت دی. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بڑا وڈا بنا پھردا جاننا میں نہ نو. حالانکہ فضیلت دیتا کون ہے؟ اللہ. اور جب آپ اقرار کرتے ہیں کسی کی فضیلت کا تو آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری تقسیم کے اوپر ناخوش نہیں ہوں، میں خوش ہوں. ان کو تو نے عزت دی ہے تو میری اولاد کو اور مجھے بھی اللہ عزت عطا فرما. یہ لفظ بولنے چاہیے، نہ کہ کسی کی عزت دیکھی اور پھر کالے علم والے بابے کو لپڑ گیا بینیاں ٹنگا کھچو تینوں برباد کرو. وہ بھی کالی علم دی کتاب کٹدا ہے تو گھوچے موچے مار کے دے دیندا ہے جا اندے جڑے چولہے دے تھلے دباونے کسی ذریعے نال، یا ان دی دکان دے سامنے سروں دے دانے ساٹیا، یا پھر اتنے جا کے پھوکے ماریا. نہ پھوکوں سے اس کا ڈیرا برباد ہوگا، نہ تیری سروں کے دانوں سے ڈیرا برباد ہوگا. جب میرا اللہ آباد کرتا ہے تو پھر کوئی بھی اسے برباد نہیں کر سکے. تو دل کھلا رکھا کریں، بڑا کھلا ظرف رکھا کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کے متعلق، دوستوں کے متعلق دل کے اندر دعا رکھا کرو، حسد نہ رکھا کرو. اگر انہیں اللہ نے دیا ہے تو تمہیں دے دے گا، تمہیں نہیں دیا تیری اولاد کو دے دے گا، کسی تیرے پوتے کو دے دے گا، پڑ پوتے کو دے دے گا. تم مانگ تو صحیح، کسی نہ کسی جگہ تو دعا اثر کرے گی نا. حسد سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب کہا کہ ہم خطاوار تھے اور ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے غلط کام کیا. یہ چیز ہوتی ہے، اللہ جب عنایت کرے تو معافی مانگنے کا بندے کو موقع مل جاتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت غلط کام کیا، آپ سے معذرت کرتے ہیں، اور ہم نے وہ کام کیا ہے کہ جو معافی کے بھی قابل نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے اپنے والد سے جدا کیا. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. آج کے دور کا انسان ہو تو وہ اس میں معافی مانگنے والے کو رسپیکٹ دینی چاہیے، معافی مانگنے والے کو رسپیکٹ نہیں دیتے. اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو گرا دیا تمہارے سامنے، اب اس کو رسپیکٹ دو. تو اب حضرت یوسف نے ان کو رسپیکٹ دی. کیا کہا معافی نہ مانگو، بلکہ تمہارے آنے سے تو میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے. بھائی ہے نا، کنویں میں ڈالنے والے، بیچنے والے، مارنے والے، پھینکنے والے، جدا کرنے والے لوگ کو جے جیا بھی بھرا پتر ہوئے وہ بھرا بھرا ہی ہوندا ہے. اور آخر کار حضرت یوسف نے پتہ کیا کہا؟ نہ پریشان ہو، تمہارے آنے سے مجھے فخر ہوا ہے، کیونکہ مصر کے لوگ، میں چاہے بادشاہ بن گیا، ان کے دل میں کہیں تو تھا نا کہ میں غلام تھا اور میں بادشاہ بنا، اگرچہ مجھے بڑی شانیں ملی، لیکن آج تمہارے آنے سے
اور یہاں اقرار کرنے سے مصر کے لوگوں کو پتہ لگ گیا یوسف غلام نہیں بلکہ پوری مخلوق یوسف کی غلام ہے. کہ تمہاری آمد سے پتہ لگ گیا نا کہ مجھے بیچا گیا, میں غلام نہیں تھا, میں تو حضرت یعقوب کی اولاد تھا. اب خوش ہوئے, بھرم بنتا ہے. اس سے پتہ چلا رشتوں کے بھرم بہت بڑے ہوتے ہیں اور رشتوں کی قدر بہت بڑی ہوتی ہے, اور رشتوں کے ذریعے بندے کو اعزاز ملتا ہے, عزت ملتی ہے. کبھی نہ سوچا کریں کہ ایک ہی کلہ میں سارا کچھ کر لوں گا, نہ ایک اکیلا اگر سارا کچھ کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ رشتوں کو صلہ رحمی کا نام نہ دیتا. اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ یہ رشتہ داری میری عرش کی قندیل کا نام ہے, وہ اللہ یہ حکم نہ دیتا. اس لیے کھلے ظرف اور کھلے دل رکھا کرو, اور کھلے ظرف والوں کے ڈیرے بھی پھر اللہ کھلے بناتا ہے. اچھا کئی لوگ آکھتے ہیں کہ یار میں ہی معاف کردہ جاواں, میں ہی دیندہ جاواں, تو آدھا گھر بھی تا ویک دیون والا بھی تا اللہ تینوں ہی بنائے ہے. اللہ نے دینے والا بھی تو تجھے بنایا ہے نا, وہ نہیں دیکھتے, دوسری سائڈ دیکھتے ہیں. نہ کھلے دل سے, کھلے دماغ سے, اور یہ چیز آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گی. یہ بات یاد رکھنا, بڑی بڑی مہلک مرض, بالخصوص انسانی ڈھانچے کا جو اندرونی سیٹ اپ ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. اس میں خون کی سپلائی, یہ ڈاکٹری نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں, مثال کے طور پر کسی کا گردہ خراب ہوتا ہے تو کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس کو بہت بڑی پریشانی لگتی, جگر خراب ہو جاتا ہے, دل کی وین بند ہو جاتی ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب دماغ ٹوٹلی اس کا فنکشن جسم سے ہٹ جاتا ہے اور وہیں رک جاتا ہے, سوچ روک دیتی ہے, فکر روک دیتی ہے, تو خون کی جو سرکولائزیشن ہے وہ بدن میں ٹائم پر نہیں ہو رہی ہوتی. اب وہ ٹائم پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں مکمل فنکشن نہیں کرتی. جب مکمل فنکشن نہیں کرتی تو خدود بن کے خون وہ دل کی نالیوں میں پھنس جاتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ گردے کا جو فنکشن ہے وہاں پر اس کی رگوں میں خون اپنے وقت پر نہیں پہنچتا, وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی, نکارہ ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام امراض, اس کے پیچھے میں سچی بات کہہ رہا ہوں, بنیادی چیز پریشانی ہوتی ہے. اپنی پریشانی کو دور کیا کریں, پریشان مت رہا کریں. اپنے وابستہ لوگوں کو, آپ کی بیوی ہے تو آپ کی ذمہ داری اس کو پریشان نہ رکھیں, آپ کی ماں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کو پریشان نہ رکھیں. ٹر جائے گی تو پٹ دے رہو گے, ہائے ہوئے اماں دوبارہ آمی نا, تیری جولی اچ سر رکھ کے روندا سی, مڑنا اماں ہوئے گی تو نہ تیریاں چیکاں سنن والا کوئی ہوئے گا. زندگی اچ پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سدھرتے, لاشوں کی قدر کرتے ہیں, زندوں کی قدر ہی نہیں کرتے. کفن پہ آنسو بہاتے ہیں, زندہ کے دامن پر ہمارا آنسو ہی نہیں گرتا. مرنے والوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, زندہ آنکھیں کھول کھول کے تکتا ہے کہ کب دروازہ کھلے اور فلاں میرا عزیز میرے گھر میں آئے. زندوں کی قدر کریں, مردوں کی قدر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر آپ نے تڑپا کے مارا ہے اس کو. کئی لوگ ہیں اپنے رشتوں کو تڑپا کے مارتے ہیں, اور مڑ جا کے آخ دیں اسی ہوندا پیکا ہیں تے اسی ہوندیاں دیگاں اسی دینی ہیں. تیری دیگاں نو لائیے اگ, تو انہوں مار دیتا ہیں, اندے رشتے